بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم منتخب احادیث سے پڑھیں گے اور حسن اخلاق کا یہ باب ہے۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی ترغیبی۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسول کریم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی جس وقت میں اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا بناؤ۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک تیسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، دیکھو عبادت تو ہمارا فرض ہے۔ نمازیں جو ہے ہماری ہم پڑھتے ہیں، اس سے ٹھیک ہے جنت کا اعمال بڑھنے کا ہے، ضرور ہے، لیکن اخلاق اچھے کرنے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے اخلاق سے بات ہے، اس کا اکرام کرنا ہے۔ مسلمان بھائی کا اکرام بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال ہمارے علماء کرام بھی اور بزرگ حضرات ہمارے پیش کرتے ہیں جب مثال، تو بات ذرا واضح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو بالکل ادنا مسلمان ہوگا نا، بیچارہ کچھ بھی عمل نہیں کرتا ہو، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا ہو، اور بھی اعمال جو بھی ہیں، پھر جب نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر دوسرے اعمال کا کیا ذکر کہ نہیں کرتا ہو۔ اگر کلمہ طیبہ لکھا ہوا یا قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہوئی زمین پہ رکھی ہوئی ہو، پڑی ہوئی ہو، تو وہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی جو ہے کم درجے کے، سمجھ لو میں کیا کہوں، کسی کو کم درجے کا سمجھنا نہیں ہے، یا اپنے آپ کو زیادہ عبادت گزار نہیں سمجھنا۔ پہلی بات تو ہم یہ پہلے کر لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے جو سجدے جو حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیے تھے، اس وجہ سے کیے تھے کہ اپنے آپ کو وہ برتر سمجھا۔ تو بات ادنا سی جب بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے کہا تو تکبر، عبادت کا جو تکبر، اگر ہم عبادت کرتے ہیں اس کا جو تکبر آ جائے اور دوسرے کو، کسی کو ہم کمتر سمجھیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ عبادت بھی کریں انکساری کہ ہماری عبادت کا ہم کو پتہ ہے۔ کل ہم نے یا جب بھی پڑھا ہو پہلے، تو اس میں فضائل نماز بھی پڑھا، تو اس میں تھا کہ کمتر نہیں سمجھنا ہے کسی کو، کسی مسلمان کو حقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے۔ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ہر مسلمان بھائی کا اکرام کرنا ہے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے بیچارہ، وہ اگر قرآن شریف پڑھا ہوا مل جائے، لکھا ہوا ورق پڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں،
تو وہ اٹھائے گا اور وہ چومے گا، اگر گندگی میں ہے تو اس کو صاف کرے گا، اور کسی اونچی جگہ پر یا کہیں جا کے جہاں اس کی رکھنے کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں جا کر اس کو تعظیم ہے اس کی۔ تو جو مسلمان کے دل میں کلمہ ہے تو ہمیں اس کا کتنا اکرام ہے۔ اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تب بھی انسانیت کی بنیاد پر ہمیں جو ہے اس سے اچھا اخلاق سے پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بزرگان دین نے دین جو پھیلایا ہے وہ اپنے اخلاق سے زیادہ پھیلایا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ تیر اور تلوار سے جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے۔ بھئی تیر اور تلوار کب تک کام آتے ہیں؟ جب لڑائی ہوتی ہے جب کام آتے ہیں، جب اس کے بعد جو ہے وہ تو اپنے دل سے مسلمان ہوگا نا۔ تو اخلاق جب پیش کیے جائیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے ایسا اخلاق پیش کیا تھا کہ وہ جو چکی پیس رہے تھے ان کے جو آقا تھے وہ بہت ظالم، وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ اتنا ظالم ہوا کرتا تھا کہ اس کو روزانہ چکی پسواتا تھا جتنا بھی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کو بیماری کا بھی خیال نہیں آتا تھا کہ آج بلال بیمار ہیں چلو آج چھوڑ دو، نہیں، وہ بیمار تھے اور وہ چکی پسوا رہا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے ہیں تو دیکھا کہ یہ بہت کمزور سا محسوس ہو رہا ہے، تو اس سے پوچھا، تو ظاہر ہے چڑچڑ، زیادہ بات چیت بھی نہیں تھی، جانتے بھی نہیں تھے کون ہے، باہر نکلتے نہیں تھے زیادہ کہ پتہ چلے کہ مکہ میں جو ہے وہ کوئی رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ان کو بیچارے کو یہ بھی نہیں کہ دین کی دعوت کا کام چل رہا ہے اور لوگ جو کافر ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح جواب نہیں دیا ان کو، یعنی ایک طرح سے جاؤ جاؤ تم اپنا کام، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر دوبارہ تشریف لائے اور پھر کہا کہ دیکھو اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ۔ بتایا انہوں نے کہ بھئی مجھے یہ بیمار ہوں اور میں چکی پسوانے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ غلام اور کسی کے غلام، لیکن وہ انسانیت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آرام کرو میں چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری گندم پیس کر تیار کر کے رکھی۔ جب صبح ہوئی تو مالک نے دیکھا ہاں بھائی کام ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے دن بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائیں، اخلاق کے بارے میں بتایا کہ ہر ایک انسان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اخلاق کو ہم ضرور اچھا بنائیں، کوشش کریں کہ بھئی اگر ہم کسی کو یعنی اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو کم از کم یہ ہے کہ اس کو تکلیف تو نہ دیں کسی بات میں۔ انسان اور مسلمان کا دل جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، تو توڑنا جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانا جو ہے یہ کم گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے اس کے سامنے کہ کسی مسلمان کا دل توڑ دینا، اس کو جھڑک دینا، اس کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ تو اب ہم سوچیں کہ خانہ کعبہ کو اگر کوئی ڈھانے کے لیے جائے، توڑنے کے لیے جائے، سارے مسلمان الحمدللہ تیار ہو جاتے ہیں اپنی جان پیش کرنے کے لیے، اس کو حفاظت کے لیے۔ تو ہم کسی سے بھی بات کریں، ہر مسلمان
بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، بچوں کو نہ جھڑکیں، معصوم بچے ہیں، ان کے گناہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کی عزت اس لیے کرنی، ان سے شفقت محبت اس لیے پیش۔ ہم بھی بچے ہوا کرتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، یہ سوچے۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی بڑوں کا اکرام کرے، ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ سے بہت سلوک، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ کہا کہ اف تک نہ کرے، وہ اگر کوئی بات ایسی کرے تو اف تک، اف بالکل کم سے کم والی بات کیا اف کر دیا، اور پھر باتیں جھڑک کر جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ ہم کو معاف کرے، ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے قریب ماں باپ ہیں، تو ان کی زیادہ قدر کرنی ہے۔ ماں کا حق زیادہ ہے، باپ کا حق بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہم اپنے گھر سے اخلاق کو ہم باہر، ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم باہر لوگوں سے بڑا اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ اچھے بات کرنے والا یا اچھے طریقے سے بات، لیکن گھر میں آتے ہی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو بعضوں کی ایسی ہوتی ہے، بعض گھر میں اچھے ہوتے ہیں، باہر ایسے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر کا معاملہ یہی ہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ بھی اپنی جو اہلیہ ہیں ان سے بھی محبت سے پیش آئیں۔ ہمارا ساتھ ہے، زندگی بھر کا ساتھ، تانے، پچھلی باتوں کو دہرانا صحیح ہے، اس سے بڑھتی ہے، بات بڑھتی ہے، بہنوں سے بھائیوں سے اچھے طریقے محبت سے، گھر میں سکون، اطمینان، راحت، یہ طریقہ ہے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو باتیں سکھائی ہیں وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کام ہے اور آخرت میں۔ علماء کرام کی ہم قدر کریں، قدر کرنے کی جو بات ہوتی ہے نا، تو سب سے زیادہ علماء کرام کی ہم قدر کریں۔ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بزرگوں کا خیال کریں، بزرگوں پر رحم کھائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں بیچارہ وزن اٹھا کے جا رہا ہے، چلو ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کا ساتھ دیں، نہیں کر سکتے ہیں کبھی، تو کوشش کریں کہ بھئی دل میں تو اس کے لیے آ جائے، رحم آ جائے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو رحم کھائیں، لیکن اگر دل نرم نہیں ہے نا تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں رحم کرنے والا بنائے، دوسروں پر آسانیاں بانٹنے والا بنائے، تکلیفیں دینے والا بنائے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بھی بات ہوگی، اور بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں، ہم یہ حدیث سنیں تو ہم ضرور کسی کو بتائیں، لیکن اب یہ جو ماحول ہے، یہ جو نظام ہے ہمارے پاس یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا، اس میں تو دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ بھئی ہم شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچ جائے یہ بات۔ اس میں بھی یعنی آپ کو اجر ملے گا کہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو اچھی باتیں سنی ہیں وہ ہم دوسروں تک شیئر کریں، پہنچا دیں، تو اسی معنوں میں آ جائے گا بات۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کو ہم دور تک پہنچائیں۔ دیکھیں، ہم دنیا کے ملکوں میں نہیں جا سکتے ہیں، بہت سے ملکوں میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں اتنے لوگ، ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ دین کی باتیں زیادہ نہیں سنی جا سکتی ہوں گی، لیکن سوشل میڈیا سے بات پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا کر لیتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک ہمیں نیک دعوت دینے کا طریقہ بھی سکھائے۔ اس پر دعوت دینے والی بات پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔
اللهم صل علی سیدنا محمد و صحابہ بارک وسلم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا محمد یا رب یا رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا اللہ محمد اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ غلطیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. نیک عملوں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اور ہوں گی، یا اللہ پاک ان کو معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برے کاموں سے، برے اعمال سے، یا اللہ بری باتوں سے اللہ پاک ہمیں بچا دے. یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے اندر ہماری زبان کو نرمی عطا فرما، مٹھاس عطا فرما، محبت سے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرما. اور یا اللہ پاک ہماری پریشانیاں یا اللہ دور فرما. جن کی بھی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان پریشانیوں کو یا اللہ پاک حل کر دے، اچھا کر دے، مشکلیں آسان کر دے. اور یا اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما. اور یا اللہ پاک جو مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اکثر اوقات میں ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما. اور یا اللہ پاک جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور ان شرور سے پناہ عطا فرما. جن خیروں کو مانگا یا اللہ وہ خیریں ہمیں عطا فرما. یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا